سامعین محترم، آج ربیع الاول کا مبارک اور مقدس دن ہے۔ اس یوم مبارک میں وہ ہستی اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئی جس کی جلوہ نمائی کے لیے یہ کارخانہ دنیا بنایا گیا۔ سامعین محترم، آج ہم نے اپنے آقا سے عہد غلامی کرنا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جہاں تک بات حضور کی جشن و ولادت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہیں حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا جس کے سر پہ ورفانا کا تاج میرے رب نے سجایا ہے، اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ سامعین محترم، آج تو ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے حضور کل ہی گزر کے گئے ہوں۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے۔ کہاں کھلے تھے گیشو یار نے، خوشبو کہاں کہاں تک ہے۔ اتنی تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا ہمارے حضور کا ہو رہا ہے۔ آج گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات موجود ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سامعین محترم، جب ہمارے آقا کی آمد کے وہ لمحات قریب آئے تو اس یوم مبارک میں وہ ہستی اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئی اور صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی، رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کی حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا طلود مولود مسعود ہوا جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غم زدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگی۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا گلبہ احزان جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور حرمہ نصیبیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگی اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگی۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کرا رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی معاشی سیاہی کا مسودہ جاں فضا ملا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور سارے نور انسانی کو دعوت دی گئی۔ جس کا جی چاہے آگے آئے، اس میں طہور میں جتنے جام نوش جاں کرنے کی ہمت رکھتا اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگائے۔ طیور خوش نواز مزمہ سخن ہوئے کہ خزاں کی چہرہ دستیوں سے تباہ حال گلشن، انسانیت جو سرمدیوں سے آشنا کرنے والا آ گیا۔ سر بغیر باں غنچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں جگانے والا آ گیا اور جگا کر شگفتہ پھول بنانے والا آ گیا۔ افسردہ کلیاں مسکرانے لگی تھی کہ ان کے دامن کو رنگ و نکات سے فردوس بداماں کرنے والا آ گیا۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے فرمایا
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. احباب ذی وقار، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ آئے لوگو، اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے. عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. ارے اگر کوئی دولت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے. عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. ارے اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے. عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے. توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے. دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت میں رکھے. بخشش کہاں اے صاحب قرآن، تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایمان. تیرے بغیر گو لاکھ کوششیں کریں ہم اپنے واسطے، ہوں گی مگر نہ مشکلیں آسان تیرے بغیر. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ صاحبزادہ محمد احسان سعیدی صاحب بہت سونا بیان کریں دے پہ ہن جو ہر چیز ہے میرے رب دی تے او مالک محمد مصطفیٰ کو بنا تے چھوڑی. جو محبوبہ اے ہر شاہ میں تے کو دیتی تو جی کو چاہے دے میں تے کو مالک بنا چھوڑی. اچھا ہن کوئی اٹھی تے پوچھے جا مولوی صاحب